استنبول ترکی میں تقریباً 500 سال تک مسجد کا درجہ رکھنے والی آیا صوفیہ کو جب دوبارہ ترک عدالت نے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا ہے، مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے جو ان کے بیانات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یونان، روسی آرتھوڈاکس، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو اور یورپی یونین نے اس پر تنقید کی ہے۔ تاہم دوسری جانب یہ ترک نوجوان ہیں جو آیا صوفیہ کی مسجد کے باہر ترکی کے قومی ترانے کے بینڈ بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ان ججز کی تصاویر ہیں جنہوں نے یہ تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے۔ یہ سارے ججز کلین شیوڈ ہیں، تاہم انتہا پسند یونانیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یونان کے انتہا پسند مسیحی گروہ نے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے فیصلے اور صدر ایردوان کی جانب سے اس کے حکم نامے پر دستخط کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، جس میں بہت کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ ان جنونیوں نے ترکی کا جھنڈا بھی نظر آتش کیا، تاہم ترکوں کو اس کی پرواہ نہیں۔ سلطنت عمان کے مفتی اعظم احمد بن حمد الخلیلی نے صدر ایردوان کو شاندار الفاظ میں مبارکباد دی ہے۔ مصر کی اخوان المسلمون نے کہا ہے کہ یہ ایک تاریخ ساز قدم ہے جس کے شاندار نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کے علاوہ پوری مسلم دنیا میں خصوصاً نوجوان طبقے نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مغرب یا عیسائیوں کو آخر اس پر تکلیف کیا ہے؟ گزشتہ صدی کے آخر میں بوسنیا اور کوسوو میں سینکڑوں مساجد کو استبل اور گوداموں میں تبدیل کیا گیا۔ یہ کام سربوں نے کیا، اس پر کہیں سے آواز نہیں اٹھی۔ عراق اور شام پر اتحادی افواج نے بمباری کر کے بے شمار مساجد کو شہید کیا۔ انسانی حقوق کے کسی ادارے کو مذمت کی توفیق نہیں ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ مسجد کی بحالی کا اقدام ترکی نے کیا ہے، جو مسلمانوں کی کھوئی ہوئی سیاسی عظمت کو دوبارہ عروج دینا چاہتا ہے۔ صدر ایردوان عالم اسلام کے ایک ایسے رہنما کے طور پر ابھرے ہیں جس نے مسلم دنیا میں مقبولیت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کی خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے کئی درجن ممالک بنائے گئے۔ مغرب کو یہ خوف ہے کہ اگر اسلام کا سیاسی نظام ایک مرتبہ ترکی میں جڑ پکڑ گیا تو وہ دن دور نہیں جب امت مسلمہ پھر ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر عالم کفر کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گی۔ آیا صوفیہ اس عظمت رفتہ کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔